نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها بإذن ربهم من كل امر سلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ شب قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے، پکی مہر سے، آرڈر سے، یہ جو کہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اس میں میں نے سلامتی تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے تمہیں بھیج دی ہے، دے دی ہے، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، دنیا کے صاحب کی طرف سے۔ اور جاری ہو جائے تو اس کا بڑا جو ہوتا ہے نا، ہر بڑے کا بڑا ہے، اس کا جو بڑا ہوتا ہے اس آرڈر کو ڈسمس کر سکتا ہے، اور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا یہ وہ میرا امر ہے کہ جو میری اجازت سے، میرے اتھارٹی، طاقت سے ایشو کیا گیا ہے، یہ کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، یہ نہیں بدل سکتا۔ بات جو عاجز سمجھا ہے وہ بڑی موٹی سی ہے، وہ یہ ہے کہ الشہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن تو نازل ہو گیا ہے، اور قرآن میں جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ بھی ایمان والوں کو مل گئی ہیں۔ اب دوبارہ جب کوئی آتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ دوبارہ وہ آیا ہے جب وہ رمضان میں پہلے قرآن آیا تھا، اس میں تو سارا کچھ آ گیا، اور اسی قرآن کے آنے میں جب رمضان کے مہینے میں وہ آیا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر آ گئی۔ شب قدر کی برکتیں بھی آ گئی ہیں۔ کہیں ایسے تو نہیں ہوتا، کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ماں باپ جب دوبارہ گھر میں آئیں تو اب ماں باپ کی برکتیں دوبارہ آتی ہیں۔ وہ تو پہلے ملی ہوتی ہیں جنہیں ماں باپ ملا ہوتا ہے، وہ تو پہلے برکتیں ملی ہوتی ہیں جنہیں اللہ کا بندہ ملا ہوتا ہے، وہ تو برکتیں پہلے ملی ہوتی ہیں جنہیں نبی رسول اللہ علیہ السلام ملا ہوتا ہے، وہ پہلے برکتیں ملی ہوتی ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ماں باپ ہمیشہ اولاد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اگر اولاد ہو جائے، شوہر بیوی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اگر وہ بیوی شوہر کی ہو جائے، ساتھ تو ہمیشہ ہے ہی ہے۔ لیکن یہ آنا جانا جو ہے نا، اس کی سمجھ ہے۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ استاد ہمیں سزا دیتا ہے، یا استاد ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بار بار ایسے ہوتا ہے، استاد آ بھی رہا ہوتا ہے، استاد جا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن استاد جو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، جو شاگرد کو مارتا ہے، تو اس کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ مارنا نہیں ہوتا، بچے کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ بار بار آتا ہے، بار بار جاتا ہے، یہ اس کا مشن ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا تعلیم یافتہ ہو جائے، اور وہ ایک دن ہو جاتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ سچا شاگرد ہو،
سچا استاد ہو، بس یہی ایک بات ہے۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی مارتا ہے یا ہم کسی کو مارتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ کسی کو مروائے، وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگی، اور کوئی ہمیں مارے ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہوں گے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہرگز نہیں ہے جو آج ہم نے ظاہر کو لیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، اور جب ان کو مار پڑ رہی تھی وہ کدھر گئی مار؟ نہ اللہ ہم سے مروانا چاہتا ہے اور نہ اللہ ان سے ہمیں مروانا چاہتا ہے، یہ بات ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنا بندہ بنا رہا ہے، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا رہا ہے۔ جیسے استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور ایک دن استاد اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شاگرد استاد ہو جاتا ہے، استاد اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیوں؟ تعلیم علم جو ہے وہ استاد کا ہے۔ اسی طرح ماں باپ اولاد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد ماں باپ ہے۔ اگر اولاد نہ ہوتے، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی؟ شاگرد استاد کے ساتھ ہے، استاد شاگرد کے ساتھ ہے، ہو نہیں جاتے کہ استاد شاگرد ہو گیا جی، شاگرد استاد ہو گیا جی، اولاد ہی ماں باپ ہو گئی ہے، ماں باپ اولاد ہو گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ دونوں کی ذات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ویسے دیکھا نہیں آپ نے ماں باپ کے ساتھ اولاد بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، شاگرد کے ساتھ استاد اور استاد شاگرد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ساتھ علیحدہ ہے اور یہ ذات علیحدہ ہے، اور جب ہر ذات کے ساتھ اللہ ہو جائے، جب ہر ذات کے ساتھ نبی رسول علیہ السلام ہو جائے، اور بھائی اس میں شک کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے ساتھ ہوں، اور نبی رسول تمہاری جانوں سے تمہارے ساتھ زیادہ ہیں، ساتھ تو ہے۔ جب قرآن آ گیا ہے، جب شب قدر آ گئی ہے، تو جب شب قدر آ گئی ہے تو اس کی برکتیں اس وقت والوں کے لیے آ گئی تھی، رحمتیں اس وقت والوں کے لیے آ گئی تھی، اور اللہ کے امر پکے حکم میں، امر پکے آرڈر میں یہ جو حکم تھے نبی رسول کی طرف آ گئے تھے کہ فلاں فلاں صحابہ میرے بندے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلتیں ہیں، ان کے لیے یہ مہربانیاں ہیں، ان کے لیے یہ مہربانیاں ہیں، اور تابعین جب آئیں گے ان کے لیے یہ مہربانیاں، سارا کچھ شب قدر میں آ تو گیا تھا۔ اب تو یہ حکم اللہ کا امر جو تھا، جسے حکم میں پہنچا تھا اللہ کا امر، پہنچا کس میں تھا؟ حکم میں پہنچا تھا، اور جن کو یہ حکم پہنچے تو ساتھ سلامتی بھی اللہ کے امر میں تھی نا، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ہر ایک کے لیے سلامتی بھی تھی۔ تابعین کو بھی سلامتی کا حکم پہنچا دیا گیا، تابعین ان کو بھی حکم پہنچا دیا گیا۔ آنے دو، ان کے لیے شب قدر دوبارہ ہے، آنے دو، ان کے لیے قرآن مجید دوبارہ ہے، پہلے تو وہ نازل ہوا ہے، پہلے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، پتے کی بات ہے، اگر کسی کو اس کا پتہ ہو جائے، اگر پتہ اس کو نہ سمجھ میں آیا تو پتے کی بات تو ہے، پتہ تو سمجھا دیا ہے، اگر اسے نہیں سمجھ میں آیا تو بھائی اسے سمجھ میں نہیں آیا، پتے کی بات ہے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے تو تب بھی شب قدر ہے نا، یہ شب قدر کا تو بڑا ہمیں پتہ ہے کہ آخری عشرے میں، اور جب قرآن نازل ہوتا ہے تو رمضان میں ہوتا ہے نا، پہلے رمضان میں جو پہلے آئے، پہلے رمضان میں جو پہلا رمضان ہے اس میں نازل ہوتا ہے نا، اب تو نازل نہیں نہ ہوا، پہلے قرآن نازل ہوا اور پہلے شب قدر آخری عشرے میں آئی، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب رمضان میں آ کر
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جسے رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کروا لے اس پر جدائی کی لعنت ہو. جدائی کی لعنت ہو کہ اس میں نا وصال ساتھ ملتا ہے، ذات نہیں ساتھ ملتا ہے. آپ نے فرمایا آمین. یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے امر سے آئے تھے نا، اللہ کے امر سے آئے تھے. یہ یاد رکھنا پہلی بات کیا فرمائی ہے کہ رمضان ملے. دوسری بات یہ جسے پتہ ہو جائے نا رمضان کیا ہے تو وہ یہ آرزو تمنا کرے یا اللہ میرے لیے پورا سال ہی رمضان بنا دے. پورا سال ہی رمضان بنا دے. بخشش جب کسی کی ہوتی ہے تو میرا اور آپ کا عیب مٹا دیا جاتا ہے جو کہ جدائی کا باعث ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اب رکاوٹ کوئی نہیں رہ گئی. ماں باپ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ ہو جاتی ہے. جدائی کی لعنت ختم ہو گئی ہے. اس وجہ سے ختم ہو گئی ہے کہ اس کی آرزو تمنا یہ ہے کہ اللہ رمضان کو پورا سال ہی کر دے. رمضان تو فرض اللہ نے مہینہ ہی کیا ہے، لیکن وہ جو چیز پا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بخشش میں ایک مہینہ کا روزہ اس کی بخشش میں پتہ ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کی لعنت مٹ گئی ہے اور محبوب کا ساتھ مل گیا ہے. کون چاہتا ہے کہ محبوب کا ساتھ اس سے جدا ہو جائے؟ وہ تو یہی کہے گا بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس تیرا ساتھ جو ہے وہ نہ ختم ہو. باقی پوری زندگی کیا روزے، پوری زندگی کیا نمازیں، پوری زندگی کیا مرنا مارنا، جو تیری رضا ہوگی وہ میں کرتا رہوں گا. محبوب بس تو مجھ سے جدا نہ. دوسری دعا کہ جسے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک سنائی میں دے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، رحمت سلامتی برکت کا اللہ کو عرض نہ کرے، اس پر بھی جدائی کی لعنت. رمضان آ گیا ہے، شب قدر بھی آ گئی ہے، اب دیکھنا کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا آمین. جو نام پر ناک بوں چڑھاتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ناک بوں چڑھاتا ہے، وہ تو شیطان ہوتا ہے اور جب اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا وہ تو اللہ کا بندہ خاص ہوتا ہے. یہ مثال کس میں دیا جا رہا ہے؟ ذات کو وجود کا، ذات کو ذات کا وصال دیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی رسول کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا ساتھ ہوتا ہے، ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے اور بیوی کو شوہر کا ساتھ ہوتا ہے. جس نے ناک بوں چڑھائی وہ تو شیطان ہو گیا، اور جس نے نبی رسول علیہ السلام کا نام سنا اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم درود پڑھا، خوش ہو گیا. مجھے بتائیے اس کی بخشش اگر رمضان کے روزے رکھنے سے ہو جاتی ہے تو جس اللہ کے بندے نے اسے رمضان میں اللہ دیا ہے، اللہ کا ساتھ دیا ہے، اپنا ساتھ دیا ہے، اپنے نائب کا ساتھ دیا ہے، اس کی ماں باپ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی بیوی کو شوہر کا ساتھ دیا ہے، وہ کتنی بڑی شان والا ہے. جب آپ نے آمین فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بتائی کہ دیکھو یہ جدائی لعنت کی جدائی ہے، اور جس نے وہ جدائی نہیں لی، اللہ پروردگار کا ساتھ مانگا، اللہ کے بندے کا ساتھ مانگا، ماں باپ کا ساتھ مانگا. ارے بھائی رمضان تو آ گیا ہے نا. یہ پہلے جو رمضان
کہ پہلے رمضان کے شروع پر آیا تھا جبرائیل علیہ السلام، اس کا کسی نے نہیں سنا. وہ تو آخری اشرے کی باتیں ہو رہی ہے. رمضان تو پہلے آیا ہے نا، رمضان جو پہلے آیا ہے اس کی یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ ابھی رکھا نہیں ہے اس نے، پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جسے رمضان مل جائے وہ اپنی بخشش نہ کروا لے، اس پر لعنت ہے. جسے نبی رسول کا نام سننے میں آ جائے درود پاک نہ پڑے، اس پر جدائی کی لعنت ہے. اور جسے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک مل جائے، ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اس پر لعنت ہے. مجھے بتائیے یہ جو 3 کا ذکر آیا ہے یہ آخری اشرے کا ہے یا رمضان کے پہلے روزے کا ہے؟ یعنی رمضان کا پہلا روزہ بعد میں آتا ہے. یہ تو پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں اور آئے نبی رسول کی طرف ہیں اور پیغام اللہ کا لے کر آئے ہیں. یہ تو اللہ خود ہی آ گئے، یہ تو جبرائیل علیہ السلام خود ہی آ گئے. یہ جس کا نام آیا ہے وہ نام والا خود ہی آ گیا. وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، صاحب قرآن تو آپ ہیں، صاحب کلام اللہ پروردگار آپ ہے. ہم تو یہ برکتیں اور رحمتیں ان سے پانے والے ہیں. اب جب رمضان آ گیا نا تو اللہ نے جدائیاں ختم کرنی تھی. جیسے استاد نے اپنے شاگرد کو پڑھانا تھا اور شاگرد نے ایک دن ساتھ میں، ذات میں نہیں، ساتھ میں استاد بن جانا تھا. اللہ کے بندے نے ساتھ میں اللہ کا بندہ ہو جانا تھا، ساتھ میں اس نے نبی رسول کا خادم ہو جانا تھا، ساتھ میں اس نے اللہ پروردگار کا بندہ ہو جانا تھا، ساتھ ہونا تھا. یہ وہ بات ہے کہ نہ اللہ ہم سے کسی کو مروانا چاہتا ہے اور نہ کسی سے ہم کو مروانا چاہتا ہے. اللہ تو اپنا بندہ بنا رہا ہے. وہ سارے بہانے ہیں. نبی رسول کے جو صحابہ تھے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کو مارنے والے مار ہی رہے تھے. مکہ سے مدینہ چلے گئے چھوڑ کر، وہاں جا کے اللہ کے بندے نے مار وہاں پڑی اور علم والا مدینہ منورہ میں کر دیا. مقصد تو یہ ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ. مقصد جو جہاد کا ہے، فتح مکہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد جاری کر دیا اور ہجرت بند کر دی. اب ہجرت یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر کے نیکی کی طرف جاؤ، نیکی کی طرف جاؤ. یسابقون فی الخیرات، اب نیکی میں سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ. جب رمضان کا پہلا روزہ رکھا، رات روزہ رکھا اور یہ روزہ کب تک رکھا؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات رکھی ہم نے روزہ رکھا. جب اللہ نے رات ختم کر دی، میری اور آپ کی جدائی اللہ نے مٹا دی. اب دن آ گیا، دن میں روزہ ہے. حتیٰ مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رات ہے اور کب تک رہتی ہے؟ جب حتیٰ مطلع الفجر، فجر یعنی دن چڑھ جاتا ہے جس میں اللہ کی عبادت کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ رات نہیں ہوتی، رات میں نماز فجر نہیں ہے اور دن ہے بھائی، حتیٰ مطلع الفجر. اب رات کی جدائی جو کہ میری اللہ سے ہے، اندھیرا میں ہوں، رات کی جدائی میری نبی رسول علیہ السلام سے ہے کہ رات اندھیرا میرا ہے. ماں باپ سے میری جدائی وہ میرا اندھیرا ہے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ رات کو شب قدر بنا دیا، دن کو روزہ بنا دیا. دن میں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، دن میں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو بیوی شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رات کو شب قدر کر دیا. میرا اندھیرا، میری بیوی کا اندھیرا، یہ جدائی تھی ماں باپ سے، یہ جدائی تھی اپنے سائنجی سے، یہ جدائی تھی نبی رسول سے، یہ جدائی تھی اللہ سے. شب قدر نے آ کر جدائی ختم کر دی ہے.
اب سارے دن جو آتے ہیں یہ کیا ہے؟ وصال ہے، ذات کے ساتھ ہے۔ روزہ کیا ملا؟ اللہ ملا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمیں دینے آئے تھے وہ پہلے آئے تھے، رمضان کا بتانے آئے تھے کہ رمضان میں جب دن ہوتا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تم اللہ کے ساتھ ہوتے ہو۔ پہلے تمہارا اندھیرا، کھانا پینا جو ہے، مباشرت جو ہے، یہ تمہارا اندھیرا، تمہارا اللہ نبی رسول کے ساتھ سے دور ہونا، اور یہ تمہارا معاملہ جو ہے یہ تمہارا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے علیحدہ ہے، تم اللہ سے جدا ہو۔ یہ کھاتے ہو تو تم ہوتے ہو، پیتے ہو تو تم ہوتے ہو، مباشرت کرتے ہو تو تم ہوتے ہو، اللہ کا ساتھ نہیں ہوتا تمہارے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوتا۔ ماتھے نہیں ماری گئی، جدائی ہوتی ہے، ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے، اللہ کا بندہ ساتھ نہیں ہوتا، جدائی ہے۔ کہ جب صبح ہوتی ہے تو جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میری جدائی فارغ ہوگی ہوتی ہے، نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میں مباشرت کرتا ہوں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جدائی اللہ نے رات کی ختم کر دی، میرا اندھیرا اللہ نے ختم کر دی۔ اب میں نہیں کھاتا، نہیں پیتا، نہیں مباشرت کرتا، تو جو اللہ چاہتا ہے میرے حلال کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو میں نے بھی اپنے حلال کو حرام کر دیا، اللہ کا ساتھ مل گیا نا۔ اب جب دن ہوتا ہے تو روزہ ہوتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو شب قدر ہوتی ہے، اور میرے تو سارے دن اللہ پروردگار نے روزے بنا دیے ہیں، اور میری ساری راتیں جو شب قدر کر دی ہیں۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ شب قدر پہلے آئیے کہ آج آئیے؟ آج تو یہ دوبارہ جو آئی ہے ہمارے لیے، برکتیں ہمارے لیے تھی، وہ دینے آئی، اور جب پہلے آئی تھی جو صحابہ کرام کے لیے برکتیں تھیں ان کو دینے آئی تھی، جو تابعین کی برکتیں تھیں ان کو دینے آئی تھی۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، آرڈر ایشو ہو گئے ہیں، جو دینا ہے دے دیا گیا ہے، جو نہیں دینا وہ نہیں دیا گیا، جو جنتی ہے وہ جنتی ہو گیا ہے، اور جو جہنمی ہے جہنمی ہو گیا ہے۔ شیطان اس دن لعنتی تھوڑا ہوا تھا، وہ تو اللہ کی علم میں جب سے اللہ ہے اس وقت سے ہی لعنتی۔ اب جس کا دن اللہ نے روزہ بنا دیا اسے جدائی کا کیا ڈر ہے، اور جس کی ہر رات کو اللہ نے شب قدر بنا دیا اس کو ماں باپ سے سائنجی سے جدائی کا کیا ڈر۔ یہ تو جدائی میری اور آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں شب قدر نہیں ملی ہوتی۔ اپنا کھانا ہوتا ہے، اپنا پینا ہوتا ہے، اپنا سونا ہوتا ہے، اپنا اپنے کمرے میں جاگنا ہوتا ہے۔ جدائی تو ہے، کس سے؟ ماں باپ سے جدائی ہے، اللہ کے بندے سے جدائی ہے، نبی رسول سے جدائی ہے، اللہ سے جدائی ہے۔ جب شب قدر آ جاتی ہے اللہ یہ جدائی دور کر دیتا ہے، دن کو روزہ دے دیتا ہے، رات کو شب قدر دے دیتا ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن حرام کو جب ہم نے حلال کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو پھر خود کھلایا، خود پلایا۔ اللہ نے اپنا علم عطا کیا، علم تو سارا کچھ پھر کرتا ہے، علم تو پھر سارا کچھ کرتا ہے۔ روزہ در حقیقت رمضان ہے، روزہ در حقیقت رمضان کی برکتیں ہیں، جس میں ایک برکت شب قدر کی بھی ہے۔ روزہ در حقیقت اللہ کا ساتھ ہے، روزہ در حقیقت اللہ کے بندے کا ساتھ ہے، روزہ در حقیقت ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی زیارت کا ساتھ ہے کہ دیکھتا ہے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، خدمت کرتا ہے تو جنت عطا ہوتی ہے۔ یہ تو ماں ہے، یہ تو باپ ہے، لیکن اللہ کا بندہ خدمت کرتا ہے تو خادمیت میں عبادت ہے۔ عبادت ایک تو جب میں اور آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ جو عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماں کی خدمت سے دیتا ہے، باپ کی خدمت سے دیتا ہے، اللہ اپنی خدمت سے دیتا ہے، ابھی اپنے نبی رسول کی خدمت میں دیتا ہے، یہ حکم میں تو عبادت ہوتی ہے۔
حقیقت میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، شوہر کی بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ محبت بڑی اونچی چیز ہے۔ محبت حکم میں عبادت ہے، لیکن حقیقت اس کی پتہ کیا ہے؟ حقیقت اس کی عبادت اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی۔ محبت اللہ سے بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بیوی کی شوہر اور شوہر کی بیوی سے بھی ہوتی ہے، اور ہر ایرے گہرے تو خیرے اللہ کی مخلوق سے بھی ہوتی ہے۔ دن روزہ اللہ کا ساتھ ہو گیا، رات برکتوں رحمتوں والی جو ہے وہ شب قدر ہوگی۔ قیامت تک زندگی مومن کو ملی ہو تو ہر دن اس کا روزہ ہے، قیامت تک کی راتیں ملی ہوں ہر رات اس کی شب قدر ہے۔ کہ قرآن کس کو دیا گیا ہے؟ قرآن کی برکتیں کس کو دی گئی ہیں؟ اللہ کے مومن بندے کو دی گئی۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، بس اتنی سی بات۔ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، شاگرد وہ ہے جو تعلیم حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ استاد اگر اسے ڈانٹتا ہے تو کوئی بات نہیں، مقصد استاد کا یہ ہرگز نہیں ہے۔ استاد اگر مارتا ہے تو کوئی بات نہیں، استاد کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی راہ میں ہمیں مرواتا ہے تو یہ مقصد اللہ کا ہرگز نہیں ہے۔ ہم اللہ کی حکم میں اللہ کی مخلوق کو جا کر مارتے ہیں تو یہ مقصد اللہ کا ہرگز نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، جاہدو فینا، میری راہ میں جو میرا حکم ہے وہ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کو بھی حکم دیتا ہے، اللہ کے بندے کو بھی حکم دیتا ہے، ماں باپ کو بھی حکم دیتا ہے، شوہر کو بھی بیوی کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اذن اللہ کا ہوتا ہے، امر اللہ کا ہوتا ہے اور حکم انہیں ملا ہوتا ہے۔ یہ پھر کیا کرتے؟ حکم میں فی کل امر سلام، سلامتی جو اللہ نے اپنے اذن میں دی ہوتی ہے، یہ اللہ کا بندہ حکم میں جا کے پہنچا کے آ جاتا ہے۔ یہ سلامتیاں پہنچانے جاتا ہے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا ہوتا ہے، ماں باپ کو دیا ہوتا ہے، شوہر کو دیا ہوتا ہے، اور یہ برکتیں کس کو پہنچاتا ہے؟ شوہر بیوی کو پہنچاتا ہے، ماں باپ اولاد کو پہنچاتے ہیں، اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ شاگرد ہوتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہے۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جمیع مخلوق میں جس کے لیے حکم ہوتا ہے تمام کو پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے حکم میں کیا پہنچایا ہے؟ سلامتی، سلامتی پہنچائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سلامتی سلامتی پہنچائی ہے۔ اور اللہ نے اپنے اذن میں، اپنے آرڈر میں سلامتی کا حکم جاری فرما دیا ہے۔ لیکن یہ حکم جاری کس کی طرف کیا گیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں بٹھایا بندہ ہوتا ہے، اس کے نام جاری کیا جاتا ہے، نبی رسول کے نام، نبی رسول کے نائبین کے نام، ماں باپ کے نام اور شوہر کے نام۔ یہ تو ہو گیا سارا کچھ۔ یہ بار بار ہم جو شب قدر اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کی برکتیں تو ہو گئی ہیں۔ وہ تو جس کے نام اللہ پروردگار نے اذن بھیج دیا ہے، تو جس کی طرف اللہ نے حکم بھیجا ہے اذن رحمتوں کا پہنچانے کا، اس نے پہنچا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تو رمضان سے پہلے آئے تھے، انہوں نے آ کے یہ 3 باتیں بتائی تھیں۔ ایک رمضان کا روزہ، اس میں بخشش ہے، اللہ کا ساتھ ہو جاتا ہے کہ روزہ فرمایا میرے لیے، روزہ اللہ کے لیے، کیوں؟ اس میں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو میری ہوتی ہے، اور وہ چیز حلال ہوتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے۔ روزہ تو اللہ کے لیے، جدائی ختم ہو گئی ہے، روزہ رکھا جدائی ختم ہو گئی۔ اور یہ بخشش جو ہے سب سے بڑی بخشش ہے۔ ایک تو بخشش جہنم سے ہے، وہ تو اللہ کا حکم پورا کرنے سے پہلے روزے پر ہی ہو جاتی ہے، بخشش جو ہو گئی ہے۔ اور جس کی بخشش ہو گئی ہے وہ آخری روزے میں جا کے ہوتی ہے۔ جیسی بخشش ہو گئی ہے تو جہنم حرام ہو گیا ہے، جنت اس کے لیے واجب اللہ نے کر دی۔ رمضان کا روزہ رکھا، بخشش ہو گئی۔
کہا بھائی تمہیں پتہ ہے وہ جو بعد میں بھائی نے وصال کیا تھا، انتقال کیا تھا، اسے رمضان کے روزے بھی ملے تھے؟ حضور وہ پہلا بڑا بھائی نیک تھا، بڑا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میں ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، اور بعد والا جو اسے رمضان کے روزے ملے، ایسے تو نہیں معصوم بچے کی طرح روزہ رکھنے والا ہو جاتا۔ ایک تو اس کی بخشش ہوئی ہے، جنتی ہو گیا، بخشش ہوئی ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ہو گیا، ایک اس کی بخشش ہوئی ہے، ماں باپ کا خادم ہو گیا، ایک اس کی بخشش ہوئی ہے، ان سب کا خادم ہو جانے کی وجہ سے اللہ کا خادم ہو گیا۔ بتاؤ کتنی بڑی دولت سے ملی۔ رمضان میں میرا قضیہ، آپ کا قضیہ جو ہے وہ تو فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ تو میں نے اللہ کا حکم مان کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہوتا ہے، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ اپنا اندھیرا تو میں نے، جس میں میرے محبوب سے، میرے ماں باپ سے، میرے نبی رسول سے جدائی ہوتی ہے، اللہ بھی مجھ سے جدا ہوتا ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہی نہیں، جدائی ہوتی ہے۔ پھر رات کو اللہ شب قدر بنا دیتا ہے۔ ان کے لیے بھی بنائی تھی اور ہمارے لیے بھی رات کو شب قدر کر دیا۔ کوشش تو یہ ہے نا صرف کہ جاہدو، ڈھونڈو، ڈھونڈنا کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنی ہے تو استاد کے پاس جانا، خادم بننا ہے تو خادم کے پاس جانا، اللہ کا بندہ بننا ہے تو اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جانا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کچھ ہو جاتا ہو، کہ وہ یہ بن گیا یہ وہ بن گیا، میں تو میں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں، اس کا مطلب ذات کا ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، استاد کا شاگرد اور شاگرد کا استاد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ معنا، ساتھ ہی ہے نا، اللہ کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ، گھبراتے کیوں ہو، خوف کیوں کھاتے ہیں؟ مومن کی جو رات ہے وہ شب قدر ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا، اور رمضان اور مومن کا جو دن ہے وہ روزہ ہو گیا، روزے میں وہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، تو رات میں اس کی جدائی جب ختم ہو گئی ہے تو ماں باپ کے ساتھ ہو گیا، شوہر بیوی کے ساتھ ہو گیا، ہم سب نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے، کہ فرمایا میں مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، اور ہم اللہ کے ساتھ ہو گئے کہ ہمارا یہ جدائی والی رات جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ شب قدر میں آپ، اللہ پروردگار ہمیں دیکھتے ہیں، اس کے فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں، نبی رسول ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہمیں ماں باپ اس طرح دیکھتا ہے کہ ہم اولاد جو ہیں ماں باپ ہیں، کہ ہمارا کاکھ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سب کچھ وہی ہے، ہم نہیں ہے، ساتھ مل گیا۔ اور اللہ شارک سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے نا۔ شب قدر ہر رات ہماری ہو گئی ہے، اور ہر دن ہمارا روزہ ہو گیا، کہ ہم نے حسرت تمنا کی تھی اللہ سارا کچھ ہمارا چلا جائے، ہمارے حلال جتنے بھی سارے ہی حرام ہو جائیں، لیکن محبوب آپ کی جدائی نہ ہو۔ یہی کہا تھا نا اللہ نے، کہا ایسے ہی ہوگا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں تیرا تو میرا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تیرا میرے نال بسیرا، یہ ساتھ نہیں اب جائے گا، تیرا جب دن ہوگا وہ تیرا روزہ ہوگا، میرا ساتھ ہوگا، اور جب تیری رات ہوگی، تیری جدائی فارغ ہوگی، میرا ساتھ ہوگا، میرے بندے کا ساتھ ہوگا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے جتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، تو یہ جب مہربانیاں فرمائی تو فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ رات تو نہ رہی، فضیلت میں اللہ نے رات کو بھی رات نہیں رہنے دیا، اس رات کو فضیلت دے دی، اور فضیلت اللہ کو پتا، مجھے اور آپ کو تو پتا نہیں۔ فضیلت پر ایمان ہم ضرور رکھتے ہیں، لیکن فضیلت کتنی دی ہے اس کا علم ہمیں نہیں۔ رات کو رات نہیں رہنے دیا،
اسے فضیلت میں اتنا اونچا کر دیا کہ کبھی بھی اب اللہ کو ہماری جدائی گوارا نہیں ہے، کیونکہ رات میری اور آپ کی جدائی ہے نا، اللہ سے، اللہ کے نبی سے، ماں باپ سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، ایسے ہی جدائی ہے نا۔ اب اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ مومن کو اپنوں سے جدائی دے یا اپنے سے جدائی دے۔ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف اپنی جان کے بارے میں ہوتا ہے، ہائے کہیں یہ نہ جدا ہو جائے میرا، وہ نہ جدا ہو جائے، اور حزن جو ہے اپنے معلقین جو ہوتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہوتا ہے، اپنے اقربا جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ کیا کوئی غم نہیں ہے تجھے، اب کوئی خوف نہیں ہے، اب تیری جدائیاں بھی میں نے گوارا نہیں اب کی، اور تیرے اقربا جو ہیں ان کی جدائیاں بھی تجھ سے میں نے گوارا نہیں کی، ان کو تجھ سے ملا دیا ہے، اور تجھے میں نے ان سے ملا دیا ہے، اور میں تم سب کے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ، تو اللہ کا ہی احسان ہے، سچی بات اللہ ہی دے سکتا ہے۔ ہمارا تو ککھ نہیں تھا، اگر ککھ بھی لینے نکلتے تو کس سے دیتے؟ بھائی اللہ ہی دینے والا، ککھ بھی خود پیدا کرتا ہے، لکھ بھی خود پیدا کرتا ہے، اور جب اپنے بندے کو دینے بھی آتا ہے کہ نہ چھڈ پرے تو کی کرنا، ککھ لے کے لکھ دے کے، یہ مکن والی چیز آ، میں تیرا تو میرا، چلو آپ ایداں کر دیں کہ میری چاہ جڑی آپ آؤ پوری کر لینے ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ تو میرا ہو جائے کہ میں تیرا ہوں۔ اللہ اللہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربا، جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے نا ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ روزے میں وہ کیا کرتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا، کئی ایسے ہوتے ہیں انہیں کوئی جاننے والا نہیں ہوتا کہ سفر میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جدائی ان کو برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت کر لیتے ہیں، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، یہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے انہیں جدائی نہیں پسند ہوتی، اپنے محبوب سے جدائی نہیں انہیں پسند ہوتی، زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو ہمارا اللہ، تیرے لیے یہ بھوک کیا کاٹنا، یہ پیاس کیا کاٹنا، ہمیں بھی کوئی کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی اللہ 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 تیری جدائی اب ختم ہونے پہ ہے کہ اس نے میرے ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن اب تو نے میری جدائی ختم کر دی ہے، اسی طرح اب تو جدائی ختم ہونے والی ہے، اب تو جدائی ختم ہونے والی ہے۔ روزہ اس نے ہمیں دے دیا، شب قدر اس نے ہمیں دے دی، اب تو جدائی ختم ہونے والی ہے۔ جیسے ہی ہم نے روزہ مکمل کیا ہے، جیسے ہی رمضان مکمل کیا ہے، جدائی تو ختم ہو گئی، جدائی تو ختم۔ ہماری جدائی، ان کی بات تو اسی وقت ختم ہوگی جب ان کو قرآن ملا تھا، صاحب قرآن ملا تھا، ان کو ماں باپ ملے تھے، ان کو اللہ کے بندے ملے تھے آپس میں، انما المؤمنون، ان کی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی، ہماری آج ختم ہو گئی، ہماری آج ختم ہوئی۔ کب؟ جب ہم نے پہلا رمضان پایا تھا، پہلے رمضان کی لیلۃ القدر، شب قدر پائی تھی، ہماری جدائی تو سے ختم۔ پتہ آج ہمیں چلا، پتہ آج ہمیں چلا، جیسے ان کو اللہ نے پتہ اس وقت بتا دیا تھا، اور ہمیں شب قدر اور رمضان کی فضیلت کا پتہ آج چلا کہ اللہ کا تو ساتھ ہو گیا، اللہ کے تو نبی کا ساتھ ہو گیا، رات کی جدائی ہماری ختم ہوگی، شب قدر ہو گئی ہے، ماں باپ کا ساتھ ہو گیا، یاروں دوستوں کا ساتھ ہو گیا، اور سب کے ساتھ رہ کر بیوی بیوی رہتی ہے، شور شور رہتا ہے، امی امی رہتی ہے، ابا ابا ہی رہتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، نبی رسول رہتے ہیں، اور اللہ بھی تو اللہ ہی رہتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ جدائی ختم ہو گئی کہ رمضان میرے اپنی بخشش نہ کروا لے، میرے محبوب کا نام سنے درود پاک نہ پڑھ لے، ماں باپ دونوں یا ایک ملے ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہونے، وہاں سے جنتی ہو گیا اور اللہ کے بندے سے خادم ہو گیا، اور خادم ہو کے یہ اللہ پاک کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدمت میں وہ پہنچتا ہے جسے اللہ اپنی محبت دے دیتا ہے۔ خادم کو کیا ملا؟ محبت اللہ کی ملی، اللہ کے نبی کی ملی، اللہ کے بندے کی ملی، ماں باپ کی ملی،
اور بیوی کو شوہر کی ملی، اور کیا چاہیے؟ نہیں اور کیا، اور کون سی جنت یہ لینے آیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی عطا ہے۔ وما توفیقی الا